یہ سب مسئلے آپ پڑھیے گا نا تو برسوں کے پڑھنے کے بعد بھی نہیں ملے گا. مدرسے میں جا کے داخلہ لیجئے گا, 8 سال پڑھیے گا, تب بھی مجھ کو نہیں لگتا کہ آپ یہاں تک پہنچیے گا. اس لیے میں بڑے شارٹ میں آپ کو سکھا رہا ہوں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تکبیر جو جنازے میں کہیں گے اللہ اکبر, وہ کم سے کم اتنی آواز میں آپ ضرور کہیں کہ خود آپ اپنی آواز کو سن لیں. نماز پڑھتے ہیں نا, 5 وقتہ نماز ہو, جمعے کی نماز ہو, ان نمازوں میں بھی قرأت کرنے میں اتنا لحاظ ضروری ہے کہ خود اپنی آواز آپ سن لیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا نماز پڑھتے ہوئے پڑھ رہا ہے, نماز ہو, نہ ہونٹ ہلا رہا ہے نہ کچھ ہلا رہا ہے, دل ہی دل میں تلاوت چل رہی ہے. ہوتا ہے نا, آپ غور کیجئے گا, کبھی جمعہ میں بہت لوگ آتے ہیں, دھیان سے دیکھیے گا, نیت باندھ کے چپ چاپ کھڑا ہے, وہ ہونٹ بھی نہیں ہلا رہا, اس کی نماز ہوئی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے, کوئی لحاظ اس کا نہیں ہے دل میں پڑھنے کا, کچھ نہیں پڑھا اس نے. اور کسی نے ہونٹ ہلایا, مگر آپ کان لگا دیجئے اس کے ہونٹ میں تو ہوا تک نہیں نکلے گی, خالی ہونٹ نکال رہا, ہلا رہا. ایسا بھی ہوتا ہے نا, اس کی نماز ہوئی, اس کی بھی نماز نہیں ہوئی. کم سے کم اتنی زور سے پڑھنا, تلاوت کرنا ضروری تھا کہ خود سن لیتا ہوں. اور آسان سے مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. مرغا مرغی ذبح کر لیتے ہیں نا آپ لوگ, کہ سب امام صاحب سے کرواتے ہیں؟ ہاں امام صاحب. اگر امام صاحب نہیں رہے تو مرغا مرغی حلال تو کر سکتا ہے, کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے 3 مرتبہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پرہیزگار ہو, متقی ہو, عادل ہو. کوئی بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دے گا نا تو مرغا حلال ہو جائے گا. لیکن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے میں کس کا لحاظ ضروری ہے وہ سنیں. کم سے کم اتنا زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں کہ خود آپ اپنی آواز سن لیں. اور اگر خالی ٹھوڑ ہلایا, کچھ نہیں پڑھا, من میں پڑھا, تو مرغا حلال ہوا نہیں, مرغا حرام ہو جائے گا. اس بات کا بھی لحاظ ضروری ہے, مرغا ذبح کرنے والے بھی سنیں. تو کیا پتا چلا کہ کوئی بھی چیز اتنی زور سے پڑھنا ضروری ہے شریعت میں کہ خود ہم سن سکیں, چاہے نماز پڑھ رہے ہو چاہے جنازہ پڑھ رہے ہو. تو اللہ اکبر جو 4 مرتبہ کہیں گے نا تو اتنی آواز میں کہنا ہے کہ خود آپ کو اپنی آواز سنائی دے دے. ہاں اگر وہاں پہ کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, چلا چلی ہو رہی ہے, آواز بلند ہو رہی ہے اور آپ کو سنائی نہیں دیا تو پھر کوئی دقت نہیں ہے. کم سے کم اتنا زور آپ کی جانب سے لگ جائے کہ اگر اللہ چلی نہیں ہوتا تو آپ سن لیتے. ٹھیک ہے نا, مسئلہ آسان ہو گیا. اب 4 تکبیر کہہ لی, اس میں 3 سنت اور شامل کر لیجئے جنازے میں. ثنا پڑھنا یہ سنت ہے, درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے, اور میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے. 3 سنت اور 2 فرض کے ساتھ جنازہ پڑھ لیا آپ نے, کتنا ثواب ہے معلوم ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے جنازہ پڑھا, جنازے کو کاندھا دیا, اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات ثواب عطا فرماتا ہے. کہیے سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیرات کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. سبحان اللہ. احد پہاڑ 16 میل میں پھیلا ہوا ہے. کتنا کروڑ ٹن وزن ہوگا اللہ جانے. اتنے بڑے پہاڑ کے بڑا برابر 2 مثل اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب دیتا ہے جو جنازے کو کاندھا بھی لگائے اور جنازے کو پڑھ بھی لے. اور ایک روایت میں ہے مٹی دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ 1 قیرات ثواب عطا فرماتا ہے. تو جنازہ پڑھنے گئے تو 3 قیرات ثواب لے کر کے آئے. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے 4 تکبیر پڑھانی تھی جنازے میں نا, 2 تکبیر کہہ لیا تھا تب آپ پہنچے, پچھوا گئے آپ, 2 تکبیر پڑھ چکے تھے تب آپ پہنچے, یا 3 تکبیر پڑھ چکے تھے تب پہنچے, تو اب کیا کرنا ہے؟
नमाज वाला मसला तो मालूम है, तीसरी रकात में गए तो क्या करना है, दूसरी रकात में गए तो क्या करना है, मालूम है ना, मालूम है ना नमाज वाला मसला। बाद में जो जाते हैं वो 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात अगर पाए तो बाद में अपनी इमाम के सलाम फेरने के बाद 2 रकात नमाज अपनी पूरी कर लेते हैं। जनाजा में कैसे करना है, जनाजा का मसला सुन लीजिए। अगर आप पीछे हो गए और 2 तकबीर छूट गई या 3 छूट गई, बस 1 तकबीर बची हुई है, लास्ट तकबीर, तो आप पहुंच जाइए, लाइन में खड़ा हो जाइए और पहुंच करके नियत वगैरह करके तैयार रहिए। इमाम के लास्ट अल्लाहू अकबर कहने का इंतजार कीजिए। वो चौथी तकबीर कहेंगे ना, आप इंतजार कीजिए। जैसे ही इमाम चौथी तकबीर कहे अल्लाहू अकबर, आप भी अल्लाहू अकबर करके हाथ बांध लीजिए। आपकी कितनी हुई, बोलिएगा, आपकी कितनी तकबीर हुई? 1 हुई, अभी पहली हुई। और इमाम की कितनी हो गई? 4। अब इमाम साहब तो फौरन सलाम फेर देंगे ना, आपकी अभी 1 हुई, अभी और आपको कितना कहना है? 3 बार कहना है। तो 3 तकबीर आप जल्दी जल्दी कह लीजिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने भी जनाजा पढ़ने का सवाब पा लिया। सुभान अल्लाह। ये तरीका है जनाजा। अगर छूट जाए तकबीरें तो यानी जनाजा उठाने से पहले पहले, कांधा पे उठाने से पहले पहले अपनी जो छुटी हुई तकबीर थी उसको अदा कर लीजिए। वहां दुआ पढ़ने में, दुरूद पढ़ने में वक्त ना लगाइए। अगर उसमें वक्त लग गया और जनाजा उठ गया ना, तो आपकी तकबीर का कोई लिहाज फिर नहीं होगा। और जनाजा एक बार जहां पढ़ लिया जाता है ना, फिर दोबारा नहीं पढ़ा जाता है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक अगर वली ने अपनी इजाजत दे दी या खुद वली ने जनाजा पढ़ा दिया, तो अब उसके बाद जनाजा पढ़ना नाजायज है, गुनाह का काम है। तो इसलिए जनाजा न छोड़े। छूट गया तो आप जल्दी से जाके तकबीर कहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए। और अगर वो भी ना पकड़ पाए तो फिर जनाजा आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपको मिट्टी देने में शामिल होना है। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा